الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خوش رہنا شروع کیجئے، جیسا کہ ہم پچھلے دور میں، یعنی کہ پچھلا دور یہ نہیں کہ 200-400 سال پرانی بات ہے، چند سال پہلے، 10-12-15 سال پہلے رہتے تھے، اس طریقے سے خوش رہنا شروع کیجئے اور توجہ کے ساتھ میری ویڈیو کو دیکھیے۔ میں آپ کو انشاءاللہ خوش رہنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کوشش کیجئے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ آپ نا اپنی جو چائے پی رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بسکٹ دبو کر دیکھیں، ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا، کون سا قیامت آ جائے گی، مگر جب وہ بسکٹ ٹوٹتا ہے نا تو عجیب سی خوشی ملتی ہے کہ واہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ خوشی بہت ہی آسانی سے مل جاتی تھی۔ خوشی دوستوں سے مل کر ہوتی تھی، عزیز رشتہ داروں سے مل کر ہوتی تھی، چھوٹی سی نیکی کر کے ہوتی تھی، کسی کا راستہ صاف کر کے ہوتی تھی، کسی کی مدد کر کے ہوتی تھی۔ اچھا، اس وقت بھی بڑی خوشی ہوتی تھی جب ہمیں خربوزہ میٹھا نکل آتا تھا، تربوز لال نکل آتا تھا، آم کھاتے ہوئے آم لیک نہیں کرتا تھا، ٹافی کھا لی، سموسے لے آئے، مل بانٹ کر کھا لی، جلیبیاں کھا لی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا خوشی ملتی تھی۔ باتھ روم میں جاتے تھے، پانی گرم مل گیا، اچھا اسکول میں داخلہ مل گیا، پاس ہو گئے، میٹرک کر لیا، بی اے کر لیا، کھانا کھا لیا، دعوت کر لی، حج عمرہ کر لیا، چھوٹا سا گھر بنا لیا، امی ابا کے لیے، بہن بھائی کے لیے سوٹ لے لیا، بہن کے لیے جیولری لے لی، اماں ابا نے لڑکی دیکھی، پسند کیا، شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی، شادی تو ہر صورت نبھانی ہے، بیوی کے لیے وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے، بیوی خوش ہو گئی، اولاد ہو گئی تو دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں، زندگی پرسکون تھی۔ شاپنگ کرنے گئے، شاپنگ کے نام پر ایک ہلکا سا دوپٹہ، سوٹ خریدنا تو بہت بڑی شاپنگ ہوتی تھی، تو چھوٹا سا دوپٹہ لے لیا، اسکارف لے لیا، کبھی کوئی چوڑیاں لے لی، مہندی لے لی۔ یہ خوشی والی باتیں ہیں۔ اولاد ہونا شروع ہو گئی، اولاد بڑی ہونا شروع ہو گئی، ان کی شادیاں کروا دی، نانے نانیاں دادے دادیاں بن گئے، سب کچھ آسان تھا اور سب کچھ بہترین تھا، خوش رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پریشانیاں ڈھونڈنی شروع کر دی اور خوشی جیسے ہمارے منہ سے اڑ ہی گئی۔ پریشان ہونے لگ گئے کہ بچے کو کون سے اسکول میں داخل کروائیں، پوزیشن کیا آئے گی، نمبر کیا لے گا، لڑکا شادی کرنی ہے بیٹی کی، لڑکا کرتا کیا ہے، کپڑے برانڈڈ چاہیے، کم از کم اس کی فرسٹ کاپی تو ہونا، گاڑی کون سی ہے، جھوٹ بولنا، پھر اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا، سیاست کرنی شروع کر دی، انڈسٹری میں دھوکے بازی شروع کر دی، تنخواہ کتنی لینی ہے، اتنی میں تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں کر کے ہم اپنے آپ سے دور ہو گئے۔ شاید ہی ہمارے بچوں کو فوج کے عہدوں کا پتہ ہو کہ فوج میں کون کون سے عہدے ہوتے ہیں، مگر ان کو ڈی ایچ اے کون سے شہر میں کس کس جگہ پر ہے، ان کو یہ سب معلوم ہے۔ گھر کتنے کنال کا ہونا چاہیے، آرچرڈ سکیمیں کون کون سی ہیں، اس طرح کی ساری باتیں بچوں کو پتہ ہیں۔ یہ ساری باتیں ٹینشن والی ہیں، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پر کس جگہ پر رہنا ہے۔ بچے سوچتے ہیں کہ گھر کتنے کنال کا ہو، کیونکہ وہ گھر جو ہے نا وہ ہماری اوقات سے بڑے ہو گئے ہیں۔ پھر ہم مزید ایک گھر میں رہ کر بھی بہن بھائی ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے، کیونکہ ہم سب کے کمرے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ذرائع آمدن نہیں بڑھے لیکن خرچہ بڑھ گیا۔ قرضوں پر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، ٹی وی، فریج، موبائل وغیرہ سب لے لیے اور سب کے سب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے لگ گئے۔ پھر ان کے بل، ان کے بجلی کے بل، پانی کا بل، گیس کا بل، موبائل کا بل، موبائل سروسز کا بل، بچوں کی وین کا بل، بچوں کی ٹیکسی کا بل، بچوں کے ڈرائیور، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ہائی فائی گاڑیاں، فاسٹ فوڈ، پارٹیاں، پسند کی شادیاں، دوست، طلاق، پھر شادی، بیوٹی پارلر، جم جانا، پارک، یعنی کہ اس سال ہم کہاں جائیں، یہ بھی بہت بڑی ٹینشن ہونی شروع ہو گئی۔ یا کچھ چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ ساری حقیقت میں ہونی شروع ہو گئی ہے۔
پریشان رہتے ہیں کہ یار اس سال ہم کہاں جائیں گے یار, اگر نہ گئے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ سب ہم نے اپنے اوپر اختیار کر لیا ہے یا ہم اس کے زیر اثر ہو چکے ہیں. اپنی طرف سے نا ہم لوگ اپنی زندگی کا مزہ لے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین سکول میں پڑھتا ہے, ہماری آمدنی ہے یا نہیں ہے, ہم روزانہ بہترین ڈنر کرتے ہیں, ہم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں, اچھے شوز پہنتے ہیں, ہمارا جیب اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب زندگی سادہ تھی نا تو خوشی کی مقدار کا تعین ناممکن تھا. اب اسی طرح دھوم دھڑکا تو بہت ہے مگر پریشانی کا کوئی بھی حساب نہیں. پریشانی بے تکی بڑھ چکی ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو محبت سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو سادہ کیجیے, تعلق بحال کریں, دوست بنائیں, دعوت ضرور کریں مگر گھر پر کریں. بے شک صرف دوست کو چائے پلائیں یا پھر آلو کے پراٹھوں والا ناشتہ کروائیں. دور ہونے والے سب چکر چھوڑ دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر اپنے دوستوں کو بلائیں گے, رشتہ داروں کو بلائیں گے تو ہمیں ڈھیر سارے لوازمات کرنے پڑیں گے. چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. محبت والے رشتے اپنائیں. واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب سب سے کنارہ کشی نہ کریں, کم کر دیں. تھوڑا سا ضرورت کے تحت استعمال کریں. اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں. اگر منفی ویڈیوز دیکھنے کی بات آئے تو اپنا ہاتھ روک لیں. اس ٹائم میں خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت کریں. آمنے سامنے بیٹھے دوستوں کے ساتھ دل کی باتیں کریں. سنیے قصے ان کے, سنائیے اپنے دل کی باتیں. خوشی جو ہے نا وہ بہت سستی ہے, بلکہ مفت میں مل جاتی ہے. پریشانی تو بہت مہنگی ملتی ہے جس کے لیے ہم انتہائی محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو خوشی ہے نا خوشی, اس کے لیے ہمیں چارٹرڈ طیارہ نہیں کروانا پڑے گا. خوشی کے لیے ہمیں برانڈڈ شوز نہیں چاہیے, ہمیں بہترین لباس نہیں چاہیے, ہمیں بہترین بستر نہیں چاہیے. ہم روکھی سوکھی کھا کر اچھے طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر کے سو سکتے ہیں. ہماری چپل سادہ بھی ہوگی, کپڑے سادہ بھی ہوں گے, مگر اگر ہمارا دل مطمئن ہے, ہم خوش ہیں, تو ہماری زندگی انتہائی اچھی گزرے گی. اپنے ہمسائے کو ملے. آج کل ہمسائے کو ملنے کا تو رواج ہی کم ہو گیا. ہمسائے کے گھر کی بیل بجائیں, اس کو باہر بلائیں. دیکھیے وہ کتنا حیران ہوگا کہ بھائی خیر ہے. اس کو بولے کہ آجائے بھائی جان, بیٹھتے ہیں 10 منٹ باتیں کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں. اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے بارے میں ان کے مثبت خیالات جمع ہوں گے, وہ آپ کو اچھا سمجھے گا. ان کو دبانے کے لیے اپنی فیکٹری, اپنی گاڑیوں کا, اپنی ڈگریوں کا اس طرح کا ذکر مت کریں. پرانے وقت میں جائیں, ان سے وہ باتیں کریں جب ایک ٹافی کے 2 حصے کر کے بھی 2 دوست کھا جایا کرتے تھے. فینٹا کی آدھی بوتل پی کر بھی خوش ہوتے تھے. یعنی کہ اب تو جو چائے والی جگہ ہے نا وہاں پر جائے نا تو 50 قسم کی چائے مل جاتی ہے. گڑ والی چائے, شکر والی چائے, یہ والی چائے, فلانی چائے, ڈمکانی چائے. نہ اس جگہ پر مت جائیں. اس جگہ پر جائیں جہاں پر صرف ایک قسم کی چائے ملتی ہے, پتی تیز, میٹھا تیز. محبت والی چائے پئیں, بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں, خوش رہنا شروع کریں, زندگی کو انجوائے کرنا شروع کریں. چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیں, ٹوٹ گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی.